آج ہم ایک بہت اہم اور پرانے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ پنجاب کے 14,000 سے زیادہ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز یعنی SSEs اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز AEOs۔ جی ہاں، ان کی ملازمتوں کو مستقل کرنے کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے، میرا مطلب ہے دہائی ہونے کو آئی، کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کا مستقبل ابھی تک غیر یقینی ہے۔ آج ہم اسی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس مختلف اخبارات جیسے دی نیشن، ایکسپریس ٹریبیون، پاکستان ٹوڈے، ڈان، ان کی رپورٹس ہیں اور کچھ عدالتی فیصلوں کے حوالے بھی ہیں لائیو لا PK سے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ ان اساتذہ کی جدوجہد کیا ہے، حکومتی وعدوں اور اقدامات میں کیا تضادات نظر آتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے۔ اور ہاں، اس سب کا پنجاب کے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ 14,000 سے زیادہ SSEs اور AEOs۔ جی، جو 2014 سے 2018 کے بیچ میں بھرتی ہوئے تھے۔ ہاں، تو تقریباً ایک دہائی ہو گئی، وہ انتظار میں ہیں کہ ان کی نوکریاں پکی ہوں۔ حد سے بھی نکل گئی ہیں کہ کہیں اور سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اچھا، یہ تو بہت سنجیدہ صورتحال ہے ان کے لیے۔ یقیناً، اسی لیے تو وہ بار بار احتجاج کرتے رہے۔ آپ دیکھیں، اکتوبر 2020 میں، پھر جنوری 2023 میں دھرنے ہوئے، وزرائے اعلیٰ کو خط لکھے گئے، یہ سب خبروں میں آیا ہے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا بہت واضح ہے کہ جب انہیں بھرتی کیا گیا تھا NTS ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد، تو معاہدے میں لکھا تھا کہ 3 یا 5 سال کی سروس کے بعد مستقل کر دیا جائے گا۔ بغیر کسی اور امتحان کے، جیسے PPSC کا امتحان ہوتا؟ جی ہاں، بغیر PPSC امتحان کے۔ یہ ان کے معاہدے کا حصہ تھا ان کے مطابق، اور اسی لیے تو SRM، پنجاب ٹیچرز یونین، پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن، یہ سب تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ٹھیک، لیکن پھر حکومت نے کیا کیا؟ کچھ اقدامات تو ہوئے ہوں گے؟ ہوئے ہیں، اور یہیں پر تھوڑی پیچیدگی ہے۔ ایک طرف تو جنوری 2023 میں ایک وزارتی کمیٹی بنی تھی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا، اس نے سفارش کی تھی کہ ان 14,055 اساتذہ کو PPSC سے مستثنی کر کے مستقل کر دیا جائے۔ بالکل، اور ابھی جون 2024 میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کی مستقلی کے لیے منصوبہ طلب کیا ہے۔ اور اپریل 2024 میں پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن سے مذاکرات بھی کامیاب ہوئے تھے۔ کہا گیا تھا 30 جون تک مستقلی ہو جائے گی۔ جی، ایسی خبریں بھی آئیں تو امید تو بندی تھی۔ لیکن پھر ایک اور خبر آتی ہے سپٹمبر 2024 کی، کہ محکمہ تعلیم اب اسکولوں کی نجکاری اور رائٹ سائزنگ پر غور کر رہا ہے۔ رائٹ سائزنگ مطلب عملہ کم کرنا؟ ہاں جی، اس میں تجویز ہے کہ ایجوکیشن آفیسر اور ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر کی کوئی 163 سیٹیں ختم کر دی جائیں۔ اور AEOs کی مستقلی کے لیے شرط لگا دی جائے کہ وہ پہلے بطور SST ہائی اسکول جوائن کریں۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی، ایک طرف مستقل کرنے کے وعدے، دوسری طرف ایسی شرائط اور کٹوتیاں۔ بالکل، یہی تضاد ہے جس کا ان اساتذہ کو سامنا ہے۔ غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے۔ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کوئی ایکٹ وغیرہ ہے؟ جی، پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ ہے 2018 کا۔ وہ کہتا ہے کہ 3 سال بعد کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جا سکتا ہے۔ تو قانون تو موجود ہے۔ قانون موجود ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلے میں کہا تھا کہ یہ ایکٹ ان ملازمین پر لاگو ہوتا ہے جو شرائط پوری کرتے ہیں، بلکہ عدالت نے تاخیر پر تنقید بھی کی تھی۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ عمل درآمد میں؟ لگتا تو یہی ہے، مسئلہ قانون کے نفاذ میں تاخیر اور پالیسی میں تسلسل نہ ہونے کا ہے۔ کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں بڑی اصلاحات کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اسکولوں کی تنظیمیں نو، آؤٹ سورسنگ۔ جی، ہزاروں اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ، نیا نصاب لانے کی بات 2025-26 سے، اور مختلف اداروں کو ملا کر ایک نئی اتھارٹی PECTA بنانے کا منصوبہ۔ تو یہ انفرادی مسئلہ نہیں، یہ پورے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، یہ صرف ان 14,000 لوگوں کے کیریئر کا سوال نہیں ہے، یہ ان کے مورال کا سوال ہے۔ اور جب استاد کا مورال ڈاؤن ہو تو ظاہر کلاس روم میں پڑھانے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور اساتذہ تنظیمیں جو خدشات ظاہر کر رہی ہیں نجی کرن اور رائٹ سائزنگ پر، کہ تعلیم مہنگی ہوگی، غریب بچوں کی پہنچ سے دور ہوگی۔ جی، وہ خدشات بھی بہت اہم ہیں کہ ڈراپ آؤٹ بڑھے گا، بے روزگاری بڑھے گی، تو حکومت کو ایک بہت متوازن پالیسی بنانی ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ایک دہائی سے زائد کا انتظار، مثبت بیانات، لیکن ساتھ ہی متضاد پالیسیاں اور غیر یقینی مستقبل۔ ہاں، خلاصہ یہی ہے کہ مستقلی کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔
حالیہ وعدوں کے باوجود تنظیم نو اور نجیکرن کی باتوں نے الجھن بڑھا دی ہے۔ یہ صرف نوکری کا نہیں بلکہ تعلیم کے مستقبل اور اساتذہ کے احترام کا بھی سوال ہے۔ جی، قانون، عدالتی فیصلے سب اپنی جگہ، لیکن عملی نفاذ اور پالیسی میں یکسوئی نظر نہیں آ رہی۔ آخر میں ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب حکومت ایک طرف تجربہ کار اساتذہ کو مستقل کرنے کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ایسی تبدیلیاں لا رہی ہے جن سے شاید انہی کی ضرورت کم ہو جائے، تو اس سے سرکاری تعلیم اور اساتذہ کے مستقبل کے بارے میں کیا پیغام جا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔